الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام عصروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس ارباب علم و دانش رفقائے جماعت محترم بزرگوں عزیز دوستوں واجب التکریم مائیوں بہنوں اور بیٹیوں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 3 روزہ سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس کا یہ اختتامی اجلاس ہے جو آج 13 دسمبر 1986 یہاں نیو کراچی گودرا کالونی میں انعقاد پذیر ہے اور جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کے اس اجلاس کی ترتیب اور تشکیل میں جن احباب نے انہمار کو اخلاص کے ساتھ کوشش کی ہے اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے
پھر اس سرد موسم میں آپ جس گرم جوشی سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو بھی دونوں جہان کی عزت نصیب فرمائے۔ بالخصوص مولانا محمد زکریا صاحب اپنی طبی علالت کے باوجود تشریف لے آئے۔ ہمارے عزیز حضرت بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یادگار اور ان کے جانشین جو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی کے صدر بھی ہیں، سید محمد بنوری صاحب بھی علالت کے باوجود تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان سب حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ سیرت اور وہ بھی سرور کائنات کی، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس عنوان پر لب کشائی کے لیے جس احترام کی ضرورت ہے اور ادبی تقاضوں کی ضرورت ہے، ہم بے بذات لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان آداب کے معیار پر پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ روح الامین کی زبان چاہیے رحمت عالم کی سیرت بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر جیسے عشاق کا دل چاہیے ذکر رسول کو سننے کے لیے۔ جب بھی کوئی شخص دنیا کے اس سدا بہار موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ام المومنین مخدومۃ المسلمین حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ جو فرزندان اسلام کے استفسار کے جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا، بے ساختہ سامنے آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا سیدہ عائشہ سے کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق بتائیے کہ آپ نے اللہ کے محبوب کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کراچی کے دوستو، دنیا کے دو خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوا۔ ایک مرد ہے، ایک عورت، اور حسن اتفاق کی حد ہے کہ مرد ابو بکر صدیق ہے، عورت انہی کی لخت جگر عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی جلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور ان کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ نے اللہ کے محبوب کی خلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ حضور گھر سے باہر کیسے رہتے تھے یہ ابو بکر صدیق بتائے، اور رحمت عالم گھر کی چاردیواری میں کیوں کر بسر کرتے تھے اپنی حیات طیبہ، یہ صدیقہ کائنات بتائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق بتائیے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے ساختہ جواب تھا، کان خلقہ القرآن۔ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کا مطالعہ کیا کیجئے، قرآن کے ہر ورقے پہ رسول اللہ کا حسن بکھرا ہوا ہے۔
پیغمبر کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی آئینہ نہیں۔ عزیز دوستو، کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یوں تو بہت سارے معیار اور کسوٹیاں ہو سکتی ہیں،